ایک دن مجھے لاہور جانا پڑا، تو جب میں لاہور گیا تو ایونیو اسٹوڈیو گیا تو سجاد گل سے میری ملاقات ہوئی. تو سجاد گل نے نہایت ہی دوستانہ ماحول میں کہا کہ آئیں میں آپ کو اپنی فلم کے گانے دکھاتا ہوں. فلم تھی چوروں کی بارات. اداکارہ نیلی کی پہلی فلم تھی. اسلام امجد اس کے رائٹر تھے. میں نے گانے دیکھے، نیلی کو دیکھا. نیلی کی پہلی فلم تھی، بہت اچھا لگا مجھے، پسند آیا. تو میں نے کہا سجاد گل یہ فلم میں ریلیز کروں گا. سجاد گل نے ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، آج 15 رمضان ہو چکا ہے، عید کی ریلیز ہے. میں نے کہا ہاں میں کروں گا. ارے کہیں گے کراچی میں میری بکنگ شروع ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں سجاد گل میں یہ فلم ریلیز کروں گا پلیز. خیر سجاد گل کی مہربانی ہے. ان دنوں سیل فون وغیرہ تو کچھ تھی نہیں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو میں 1 بجے رات کو نائٹ کورس سے واپس جا رہا ہوں، تو پلیز مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا. تم سجاد گل سے بات کر لو، خود بات کر لو، تو یہ فلم میں ریلیز کروں گا. سجاد گل کا یہ بڑا پن ہے کہ اس نے میری بات رکھی، کیونکہ ہم جس ماحول میں ایز اے پروڈیوسر اور اسٹوڈیو آنر کام کر رہے تھے اسی کے تحت اس کا لحاظ رکھا. اور جب میں نائٹ کورس سے گھر پہنچا ہوں تو میرے نوکر نے کہا کہ جی وہ صاحب فون آیا تھا اور صاحب نے یہ لکھایا ہے. وہ فون جو کہ میرے بیڈ روم کے باہر تھا، اس کے اوپر اس نے میسج تھا کہ فلم آپ کی ہوئی، آپ صبح آفس سے فوٹو سیٹ اٹھوا لیں. میرے آدمی گئے صبح ایونیو پکچر کراچی میں، وہ فوٹو سیٹ اٹھایا. ان کے لیے بہت سیڈ بات تھی کہ ان کی عید کی ریلیز تھی، مگر میں نے اس فلم کو 14 دن میرے پاس تھے اور مجھے عید پر ریلیز کرنی تھی. میں نے سوچا کیا کروں، کس طرح کروں کہ کراچی میں ایک دھوم مچ جائے، کس طرح ایڈورٹائزنگ کروں. تھوڑا ذہن تھا، کام کرتا تھا ایڈورٹائزمنٹ کا. میں نے کیا کیا کہ 2 دن پہلے عید کے میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بارات کا انتظام کرو. کہنے کیا میں نے کہا کوئی 20-25 موٹر سائیکلیں اور 6-7 گاڑیاں اور ایک مرسیڈیز گاڑی دولہا کی سجاؤ. چاند رات کو مجھے بتانا، شام کو 5 بجے. خیر جو موٹر سائیکلیں تھیں ان کے اوپر فلیگ لگے ہوئے تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا چوروں کی بارات. میں نے وہ شام کو 5 بجے کراچی میں وہ بارات نکلوائی اور میں نے ان سے کہا کہ جب تم بہادر آباد کی طرف سے تاریخ روڈ میں داخل ہو تو بیچ رش میں پھنس جانا. اور وہی ہوا کہ پورا علاقہ لالو کھیت کا ادھر کا ادھر کا گھومتی گھامتی بارات تاریخ روڈ پہ جا کے پھنس گئی بیچ میں. اب لوگ پریشان تھے کہ یہ چاند رات کو کس کی بارات نکلی ہوئی ہے. اب جو کوئی پوچھتا تو وہ اپنے پمفلٹ نکالتے کہ کل آپ فلاں فلاں سینما میں دیکھیں چوروں کی بارات. تو اس طرح ایک انوکھی پبلسٹی میں نے کروائی کراچی میں، جس کی بدولت جب اگلے دن پہلا شو ہوا تو لوگ 4 گنا زیادہ تھے. اور فلم اللہ کا شکر ہے کہ سپر ہٹ ہوئی اور اس طرح کامیاب ہوئی کہ سب حیران رہ گئے کہ 14 دن پہلے فلم لی اور اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کی کہ لوگوں نے واہ واہ کے کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے. اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے جو مجھے عزت دی اس کا میں ہمیشہ سے شکر گزار ہوں. ایک دن کوئی صبح کے 9 یا 10 بجے مجھے میرے نوکر نے آ کے بتایا کہ کوئی اشفاق صاحب آئے ہیں. میں نے کہا ان کو فوراً بٹھاؤ اندر. مجھے نہیں معلوم، میں سمجھ گیا. میں نے کہا شاید اشفاق ملک نہ ہو. وہ آئے تو جب میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ وہ اشفاق ملک صاحب اے ایم اسٹوڈیو کے مالک اور ساتھ میں ان کے ایکفا گیوٹ کے مجید کریم. خیر میں حیران ہوا. میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا اشفاق صاحب خیریت؟ کہنے لگے ہاں یہ مجید کریم آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، آپ کا نام سنا، بہت آپ کی دھوم ہے انڈسٹری میں. تو انہوں نے کہا یار میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور میں ان سے ملوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی فرمائیے، چائے وائے آئی؟ چائے وائے پی؟ تو مجید کریم صاحب کہنے لگے کہ آفتاب صاحب میں آپ کو ایک آفر کرنے آیا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے آئندہ آپ جو بھی پروڈکشن کریں، ایکفا گیوٹ میرا آفس آپ کو ساؤنڈ سے لے کے پازیٹیو پرنٹ تک، کلر پرنٹ تک ہر چیز کریڈٹ پہ دے گا.
اور آپ اینڈ آف دا فلم یا بیچ میں جب چاہیں پیمنٹ کریں، آپ کے لیے کوئی بندش نہیں. اب آپ ایونیو سے اپنے مٹیریل نہیں لیں گے، بلکہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ لیں گے. میرے لیے اچھی بات تھی، میرے لیے خوشی کی بات تھی. میرے لیے ایک یہ تھا کہ چلو پروردگار نے مجھے یہ دن دکھایا کہ ایکفا گیوڈ کے مالک خود میرے پاس چل کے مجھے کریڈٹ دے رہا ہے. تو اشفاق ملک کہنے لگے کہ آفتاب صاحب آپ کو نہیں پتہ کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کوئی ایسا منہ نہیں ہے جو آپ کی تعریف نہیں کر رہا، جو آپ کے بزنس کی تعریف نہیں کر رہا، جو آپ کی ترقی کی تعریف نہیں کر رہا. اور پھر مسکرا کے کہنے لگے، اشفاق ملک کہنے لگے مجھے پتہ ہے، مجھے آپ کب یاد ہو کہ جب آپ شروع اسسٹنٹ ہوئے تھے، جب آپ اچی مین کی فلم میں آپ نے کام کیا تھا، ایز اے اسسٹنٹ شروع کیا تھا، مجھے تب سے یاد ہے. پھر آغا حسینی کی فلم سپاہ سالار کے ٹائم بھی آپ آتے رہتے تھے. میں نے کہا خیر، میں نے دونوں کا شکریہ ادا کیا. اس طرح مجھے یہ کہا گیا مجید کریم کی طرف سے کہ آپ جو بھی مٹیریل چاہیں، جس فلم کا مٹیریل چاہیں، پوری فلم کا مٹیریل آپ کو ملے گا. آپ صرف ایک لیٹر دے دیں گے اور وہ لیٹر جو ہے وہ ہم اینڈ پر کیش کر لیں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اور میں شکر گزار تھا اس ٹائم پہ، اور اب بھی ہوں، کہ اشفاق ملک نے میرے بارے میں سوچا اور مجید کریم نے میرے بارے میں سوچا. اب اسی کے بعد ایک کہانی شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک دن رات کو مجھے سنگیتا بیگم کا فون آیا. کہنے لگی لو اب یہ بھی وقت آنا تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا سنگیتا بیگم؟ کہنے لگی بھائی یہ میری فلم لے لو اور مجھے ایک لیٹر دے دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے ایک پنجابی فلم شروع کی ہے، شاہد بھی ہے اس میں، اور یہ فلم کراچی سندھ بلوچستان آپ ریلیز کرو اور مجھے وہ لیٹر دے دو تاکہ مجھے ایکفا والے کریڈٹ پہ مٹیریل دے دیں. میں نے کہا کیسے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میں نے کانٹیکٹ کیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اگر فلم آفتاب زیدی کو دیں گی اور ان سے لیٹر لے لیں گی تو آپ کو ہم مٹیریل دے دیں گے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو اس میں کیا بات ہے؟ سنگیتا ہنسی. کہنے لگی آفتاب میں نے لوگوں کو بہت ترقی کرتے دیکھا ہے، پر اتنی کوئک اور اس طرح ترقی کرتے انڈسٹری میں بہت کم لوگ آئے ہیں. نہیں، میں نے کہا نہیں. میں لازمی بات ہے، سنگیتا ایک اچھی آرٹسٹ، خوبصورت آرٹسٹ. اور پھر جو 2 دن میں نے ان کو ایز اے اسسٹنٹ ایک سے تم اور سے کے سیٹ پر بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ماں سے انبن ہو گئی تھی، مہتاب بانو سے، مگر میں نے آنر کیا. میں نے ان کو لیٹر بھیجا اور انہی نے وہ پنجابی فلم مجھے ایز اے ڈسٹریبیوٹر میں نے ان کی ریلیز کی. اس طرح جو ہے وہ میرے اس کریڈٹ پر یہ بھی آ گیا کہ لوگ مجھے مٹیریل کی خاطر فلمیں دینا شروع ہو گئے. ایک واقعہ میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا. ظفر شباب کی میں نے فلم ریلیز کی، ساس میری سہیلی کراچی سندھ بلوچستان. میں ایک دفعہ لاہور میں تھا تو میں اور ظفر شباب شام کو بیٹھے تھے. اپنے ظفر شباب مجھے اپنے گھر لے گیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شباب صاحب کی کوٹھی رائٹ ہینڈ کو تو تھا فیملی انٹرنس، جو کہ اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں جاتے تھے، اور وہ لیفٹ ہینڈ جو گیٹ تھا، جب گاڑی رکتی تھی تو رائٹ ہینڈ کو اپنے شباب کرانوی صاحب کے بیڈ روم کا دروازہ تھا. دروازے کے ساتھ ہی وہ اپنے بیڈ روم تھا، اور اس کے بعد اندر جا کے اپنے سٹنگ روم تھا جہاں 2 صوفے بیٹھے ہوئے، اپنے 2 صوفے بچھے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جا کے اندر گھر تھا. ظفر شباب صاحب کے انتقال کے بعد اسی بیڈ روم میں رہتا تھا. تو ظفر صاحب کہنے لگا چلو آ جاؤ کمرے میں ہی بیٹھتے ہیں. تو میں سیدھے ہی وہ گئی. میں نے فرسٹ ٹائم شباب صاحب کا بیڈ روم دیکھا. بیٹھا سٹنگ روم میں بیٹھے رہے. رات گزر گئی. صبح کے 3 ساڑھے 3 بج گئے. مجھ میں بھی ہمت نہیں تھی جانے کی، اور ماحول بھی ایسا تھا. تو ظفر نے مجھے کہا کہ یہیں سو جاؤ. میں نے کہا میں کہاں سوؤں گا؟ میں نے کہا چلو، میری بھی ہمت نہیں تھی. میں نے کہا چلو 2-3 گھنٹے ذرا ٹک جاؤ تاکہ آنکھ لگ جائے. تو میں شباب صاحب کے بیڈ پر لیٹ گیا، شباب کرانوی صاحب کے بیڈ پہ لیٹ گیا.
نیند کے آنے 2 گھنٹے کی نیند تھی. کوئی 7 بجے کے ٹائم پر 7:30 8 بجے میری آنکھ کھلی تو اپنے ظفر شباب بھی اٹھ چکا تھا. مجھے کہنے لگا ناشتہ. خیر وہ میں نے کہا ناشتہ نہیں بھائی پلیز. تو اس نے چائے وائے فوراً ہی منگائی اور مجھے سٹنگ روم تھا شباب صاحب کے بیڈ کے بعد اپنے اپنے گھر کے اندر جانے سے پہلے ان کا اپنے بیڈ روم کے ساتھ ہی ہم وہاں بیٹھ گئے اور میں ہنسنا شروع ہو گیا. اب ظفر شباب مجھ سے کہے تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں کہا یار کچھ نہیں کہا میں تم میں نہ کرتا ہوں. بار بار پوچھے جائے بار بار پوچھے جائے. میں کہا ظفر تینوں ایک گل دساں. میں کہا نہیں پوچھا تینوں گل. میں نے کہا یار جب میں بیٹھ شباب صاحب کے بیڈ پہ لیٹا ہوں نا تو جب میں ادھر کروٹ لوں نیند میں تو مجھے کسی ہیروئن کی تصویر دکھائی دے, رائٹ لوں تو کسی اور کی تصویر دکھائی دے ہیروئن کی, لیفٹ لوں تو کسی اور کی تصویر دکھائی دے. میں نے بولا یار یہ شباب صاحب کے بیڈ روم میں اتنی ہیروئنوں کی تصویریں کیوں مجھے سوتے میں دکھائی دی ہیں. ہنستا رہا. میں نے کہا ظفر تینوں قسم ہے یار یہ تیرا بیڈ روم ہے, تجھے کبھی دکھائی دی تو ہنستا رہا. کہندا یار کدی کدی مینوں بھی دس دیاں نے. میں اتنے ایسے شباب صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ظفر شباب کے ساتھ دوستی بھی تھی میری بہت زیادہ اور بہت زیادہ پیار تھا کیونکہ ظفر شباب صاحب کا بڑا بیٹا تھا. اس لیے شباب صاحب کے مرنے کے بعد ظفر شباب کو ہی ان کا بیڈ روم ملا. مگر یہاں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر ایک جو سچ ہے وہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ خود مجھے ظفر شباب نے بتایا ہے, اس لیے اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. شباب صاحب کا کے 2 بیٹے تھے لوگوں کی نگاہوں میں, ظفر شباب اور نظر شباب, جبکہ اصل میں شباب کرانوی کا صرف ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا تھا نظر شباب. ظفر شباب کرانوی کا بیٹا نہیں تھا, بلکہ اس کی کہانی یوں ہے کہ شباب کرانوی نے اپنی بھابھی سے شادی کی تھی. بھائی کے انتقال کے بعد گھر والوں نے ان کی شادی شباب کرانوی سے کروا دی. تو اس طرح جب شباب کرانوی نے اپنی بھابھی سے شادی کی تو ظفر شباب ان کی گود میں تھا جو ان کے بھائی کا بیٹا تھا. مگر یہ شباب کرانوی کا بڑا پن ہے, بہت بڑا پن ہے کہ اس نے بھائی کی اولاد کو جو بارات میں ساتھ آیا تھا کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اور انہوں نے وہی کیا کہ اپنے انتقال کے بعد وہی کمرہ ظفر شباب کو ملا. بڑے لوگ ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں. آج تک لوگوں کو تو یہی پتہ تھا کہ ظفر شباب بھی ان کا بیٹا ہے, بلکہ آج یہ میرے خیال ہے یہ بات کھل جائے گی کہ ظفر شباب کرانوی کے بھائی کا بیٹا ہے جو بارات میں ساتھ آیا تھا. شباب کرانوی ایک بہترین ہدایت کار, بہترین فلم ساز, بہترین فلم میکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھا. ایسے لوگ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں, ایسے لوگ دکھائی نہیں دیتے کہ نیکیاں کرتے ہوئے, مگر وہ جتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لیتے ہیں تو اس سے وہ اپنے قد سے کہیں بڑے ہوتے ہیں. آج شباب صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تھینک یو.